اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ویورز، میں ہوں زید منہاس علیزن ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جی۔ ویورز، علیزن ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا مین جو پرپس ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں ہونے والے نئے نئے واقعات سے آپ کو آگاہ رکھنا اور آنے والی نئی نئی سوسائٹیز کے بارے میں آپ سے اپڈیٹ شیئر کرنا ہے اور آپ کو ایک ریئل اسٹیٹ کی دنیا سے اویئرنیس دینا ہے۔ ویورز، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے علیزن ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اس یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ویورز، آج جس سوسائٹی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ پارک ویو سٹی اسلام آباد کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ اس کے اوپر کافی سارے دوستوں نے سوال بھیجے ہیں، ان کے جواب دینے کی کوشش کریں گے جی۔ سب سے جو پہلا اور مین کوشچن تھا وہ یہ تھا کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ حلیم خان صاحب کی سوسائٹی ہے اور ابھی جو ریسنٹلی پولیٹیکل ٹرمائل پاکستان میں بنا ہوا ہے اس میں جو حلیم خان صاحب تھے انہوں نے پی ٹی آئی سے ان کا تعلق تھا اور ابھی انہوں نے پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیا ہے اور نون لیگ کو جوائن کر لیا ہے، تو اس سے ان کے اس بزنس کے اوپر کیا اثر پڑنے جا رہا ہے۔ ایک تو یہ مین کوشچن تھا لوگوں کا جی، اور دوسرا تھا این او سی کے بارے میں۔ آپ لوگوں کو این او سی کے بارے میں بتاتا چلوں کہ این او سی ان کا ایک دفعہ اپروو ہوا اور دوبارہ سسپینڈ ہو گیا تھا جی۔ ایز پر ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق وہ ابھی تک سسپینڈڈ ہے، لیکن انہوں نے اپنی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے اے بی بلاک ڈی ای ایف ایچ یہ تمام کے تمام ڈیلیور کر دیے ہیں۔ جے کے اوپر ڈیولپمنٹ کا کام جاری ہے اور ڈیفینیٹلی جب پولیٹیکل سینیریوز چینج ہوتے ہیں، جو ایسی شخصیات ہوتی ہیں ان کے اپنے بزنس انٹرسٹ ہوتے ہیں تو اس سے بزنس کے اوپر فرق تو ضرور پڑتا ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس میں پروفٹ بھی عطا کرے اور ان کی انویسٹمنٹ محفوظ بھی رہے جی۔ اب بات کر لیتے ہیں جی کہ ان کا جو جے بلاک ہے اس کی کیا صورتحال ہے۔ جے بلاک کے بارے میں یہ کلیم تھا کہ یہ جون جولائی میں اس کی ڈیلیوری دے دیں گے، لیکن جب ریسنٹلی ہم نے وزٹ کیا پارک ویو سٹی کا اس سے کچھ چیزیں ہمیں پتہ چلی۔ وہ یہ تھی کہ جے بلاک کی جو ڈیلیوری کا کلیم ہے جون تک کا وہ نظر نہیں آ رہا۔ جون جولائی میں جے بلاک کی ڈیلیوری پاسیبل نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ کام کی جو پیس ہے ڈیولپمنٹ کی وہ کافی سلو ہے اور ابھی جو سچویشن پاکستان میں بنی ہے اس وجہ سے بھی مسائل آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ اوورسیز بلاک دیکھ لیں یا گالف اسٹیٹ بلاک دیکھ لیں تو اس میں کچھ ریمرز ابھی بھی مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ فائلز انہوں نے زیادہ بیچ دی ہیں۔ ابھی تک بکنگ کلوز نہیں کی، نہ گالف اسٹیٹ کی اور نہ ہی اوورسیز کی، تو ان کے پاس شاید لینڈ کے کچھ ایشوز اسلام آباد میں پائے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے انٹرنل سورسز جو ہیں وہ بتا رہے ہیں، لیکن اوبویسلی سوسائٹی ہے، ایک بڑا گروپ ہے، یہ ان مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ بہت بڑی ایک اوورسیز کمیونٹی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ایک بہت بڑے انویسٹرز جو ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کوشش کریں گے کہ یہ اپنے انویسٹرز کی جو انویسٹمنٹ ہے ان کو محفوظ کریں، اس کو سیکیور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آلدو کہ پارک ویو کے جتنے بھی بلاک ہیں وہ تمام کے تمام ابھی تک پروفٹ میں چل رہے ہیں، لیکن اس سارے سینیریو میں جو اوورسیز کمرشل ہے 5 مرلے کا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا تھا کہ اس کے اوپر جو آن ڈے فرسٹ سے چلا تھا 10-15 لاکھ اور پھر 20 لاکھ اور پھر 25 لاکھ تک گیا تھا، اور اس وقت میں نے ایک تجزیہ کیا تھا، میرے چینل کے اوپر ویڈیو پڑی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو اپنے اوورسیز بھائی تھے ان سے کہا تھا کہ یہ ابھی آرٹیفیشل بوم ہے، چونکہ انہوں نے چند ریئلٹرز کو یہ پلاٹ دیے تھے اور انہوں نے اس کے اوپر آن سٹارٹ کیا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ آن نیچے آئے گا۔ کافی سارے لوگوں نے اس کے اوپر مجھ سے سوال پوچھے تھے کہ یار یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ نیچے آئے گا، تو میں نے انہیں یہ بتایا تھا کہ 50 کے قریب پلاٹ تھے اور چند ایک ریئلٹرز کو دیے اور انہوں نے یہ جنرل پبلک میں لانچ بہت کم کیے تھے اور بی ٹو بی ان کی ٹریڈنگ ہو رہی تھی، اور اس کے اوپر جو آن چل رہا تھا وہ 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ تک اس کے اوپر آن گیا۔
اور میں نے کہا تھا کہ یہ آن جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ نیچے آ جائے گا. بالکل ویسا ہی ہوا جی. آپ دیکھ لیں کہ اوورسیز کمرشل 5 مرلہ کے اوپر آن جو ہے وہ نیچے آ چکا ہے. آلموسٹ وہ 7.5 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ کی رینج میں آ چکا ہے، جو کہ پہلے 20-25 لاکھ تک گیا تھا. یہ تمام صورتحال ہوتی ہے. جتنے بھی ریئل اسٹیٹ کی دنیا سے لوگ کام کرتے ہیں وہ اس برادری سے ٹچ رہتے ہیں. ان کے پاس کچھ انٹرنل نیوز ہوتی ہیں جس کی بیس کے اوپر وہ یہ پریڈکشن کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے بھی ہمارے جو ریسورسز تھے ان سے جو نیوز ہمیں ملی تھی اس کی بیس کے اوپر ہم نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ یہ نیچے آئے گا، اور یہ ابھی نیچے آ چکا ہے جی. اگر ابھی آپ لوگ اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اوورسیز کمرشل میں، تو آپ کے لیے ایک اچھا موقع ہے، آپ اس میں اپنی انویسٹمنٹ کو کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں نے اس پروجیکٹ کو یہ بھی فرق پڑا کہ بے شمار جو پی ٹی آئی کے ورکرز تھے اسپیشلی اوورسیز جنہوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹس کی تھیں، ان کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ بیسیکلی اس وجہ سے بھی تھی کہ وہ پی ٹی آئی کے لائل ورکر تھے اور علیم خان صاحب کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے تھا، اور اس بیس کے اوپر انہوں نے یہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ کو پارک کیا تھا. لیکن جب علیم خان صاحب نے اپنا ڈیسیژن لیا پولیٹیکل سچویشن کو دیکھتے ہوئے، تو وہ جو جتنے بھی انویسٹرز تھے وہ بڑے ہارٹ ہوئے اور انہیں بڑا شاک بھی لگا، اور ان کی انویسٹمنٹ بے شمار لوگوں کے مجھے میسج آ رہے ہیں کہ ہم اپنی انویسٹمنٹ یہاں سے نکال لیں گے. اور کچھ لوگوں نے تو اپنی انویسٹمنٹ یہاں سے نکالنا شروع بھی کر دی ہے پارک ویو سٹی اسلام آباد سے. یہ ایک سوچنے کی بات ہے جی پارک ویو سٹی کی مینجمنٹ کے لیے اور حلیم خان صاحب کے لیے بھی، کہ وہ اس چیز سے کیسے نمبر آزما ہوتے ہیں، اس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں. کیونکہ جو جنرل پبلک ہوتی ہے جی اس کے جو تصورات ہوتے ہیں، اس کے جو ویوز ہوتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. وہ بیسیکلی یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کون جو گروپ ہے وہ کتنا لائل ہے، کتنا کمیٹڈ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. آلدو کہ یہ اپنے بزنس کے ساتھ تو کمیٹڈ ہیں، لیکن جو پولیٹیکل ایفیلیشنز ہیں وہ بزنس کو افیکٹ کرتی ہیں. آپ مارکیٹ اٹھا کے دیکھ لیں، بیریا ٹاؤن دیکھ لیں، اسی طرح اور بے شمار ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں جن کی پولیٹیکل ایفیلیشنز ہیں. جب بھی ملک میں یہ سیاسی تبدیلیاں آتی ہیں تو وہ بزنسز جو پولیٹیکل ایفیلیشنز کے اوپر بیس کر رہے ہوتے ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں. لیکن میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی کہ آپ لوگوں کی انویسٹمنٹ محفوظ رہے اور ترقی کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے. لیکن اپارٹ فرام دس ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ پولیٹیکل ایفیلیشن سے اپ ہو کے سوچا کریں اور اس ملک کو ترقی دینے کی کوشش کریں اور اس ملک کی ترقی میں ہاتھ بٹائیں. یہ جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اکنامک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، یہ اس ملک کی ترقی کے لیے بڑا ضروری ہیں، اس ملک کی اکانومی میں یہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. اگر ہم لوگوں نے پولیٹیکل بیسس کے اوپر اپنی انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دی تو پھر یقین جانیے کہ یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا. یہ میری بات یاد رکھیے گا. ہمیشہ ان چیزوں سے بالا تر ہو کے سوچا کریں اور بزنس کو ایز اے بزنس لیا کریں، نہ کہ اس کو پالیٹکس کے ساتھ اس کو بالکل بھی جوڑنے کی کوشش مت کیا کریں. ایسے جتنے بھی ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں ان تمام سے یہ درخواست ہے کہ بزنس کو پالیٹکس سے الگ کر کے دیکھا کریں، سوچا کریں، تاکہ اپنی انویسٹمنٹ جو آپ نے کی ہوئی ہے وہ محفوظ بھی ہو اور اس کے رزلٹس بھی بہتر آئیں. آلدو ان تمام چیزوں کے باوجود ابھی بھی میں تمام ویورز سے یہ ریکمینڈ کروں گا کہ وہ پارک ویو سٹی میں اپنی انویسٹمنٹ کو کنٹینیو کریں، اور یہ آپ کو اچھا ریٹرن دے گی. پارک ویو سٹی اسلام آباد ایک پرائم لوکیشن ہے. سی ڈی اے زون 4 کے اندر یہ سوسائٹی پائی جاتی ہے، برگلا کے لش گرین پہاڑوں کے درمیان ہے. تو ابھی بھی جو لوگ اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اوورسیز بلاک میں وہ کر سکتے ہیں. ان کا اسلام آباد ماڈل ٹاؤن کے ساتھ لینڈ کے کچھ ایشوز چل رہے تھے، کافی حد تک وہ سیٹل ہو چکے ہیں. لیکن جو میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ اوورسیز بلاک کی جو ڈیلیوری ہے وہ دسمبر میں یہ کر دیں گے، لیکن جو ریسنٹ میرا وزٹ ہوا ہے اس سے جو چیزیں میں نے اخذ کی ہیں اس سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ دسمبر تک آپ کو اوورسیز بلاک کی پوزیشن دیں گے. ہاں بیلٹنگ ہو سکتی ہے، اوورسیز کی بھی اور گالف اسٹیٹ کی بھی بیلٹنگ پاسیبل ہے، لیکن ڈیلیوری جو ہے وہ دسمبر میں اس سال پاسیبل نظر نہیں آ رہی. اس سال دسمبر میں اگر یہ جے بلاک کی ڈیلیوری دے دیں تو یہ ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی پارک ویو سٹی مینجمنٹ کی. تو ویورز یہ وہ حقائق تھے جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھے. آپ لوگوں کے کافی سارے سوال آئے تھے تو میں نے کہا ایک چھوٹی سی ویڈیو کر کے
آپ لوگوں کے جو سوال ہیں ان کے جواب دینے کی کوشش کریں۔ جو اوریجنل پوائنٹ آف ویو ہے وہ تو پارک ویو سٹی کی مینجمنٹ ہی آپ کو دے سکتی ہے، لیکن ہمارے جو ریسورسز ہیں، جو ہم نے مینجمنٹ سے بھی رابطہ کیا، جو ہمیں چیزیں نظر آئیں جو حقائق کے اوپر مبنی ہیں، وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ویورز تک پہنچائیں۔ تو یہ تھا جی پارک ویو سٹی اسلام آباد کے حوالے سے اس کرنٹ سینیریو کے تناظر میں کہ وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا سچویشن ہے۔ لیکن جے بلاک کے اوپر کام فزیکلی ہو رہا ہے، لیکن وہ پیش نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی۔ ابھی اوورسیز کے اوپر اور گالف کے اوپر کام سٹارٹ نہیں ہو سکا۔ لینڈ کی جو پرابلمز ہیں وہ سٹل ایگزسٹ کر رہے ہیں جی یہاں پہ۔ اس سے ہٹ کے اگر پارک ویو سٹی لاہور کو دیکھا جائے تو وہاں پہ ایز سچ پرابلمز نہیں ہیں لینڈ کے، وہاں پہ ان کے پاس کافی وافر مقدار میں لینڈ موجود ہے، اور وہاں پہ جو انہوں نے پارک بلاک لانچ کیا تھا، سننے میں آ رہا ہے کہ اگلے 2 ماہ کے اندر اس کے اوپر وہ پراپر اپنا کام سٹارٹ کر دیں گے، اور ایک اچھی سوسائٹی ہے لاہور کی بھی۔ اور میری پھر تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ پولیٹکس کو بزنس سے الگ کر کے دیکھا کرے۔ گو کہ پاکستان کا کلچر ایسا ہے کہ یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں، لیکن جو بھائی اپنی انویسٹمنٹ نکال رہے ہیں اس بیس کے اوپر کہ علیم خان صاحب نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا، تو یہ کوئی پازیٹیو سوچ نہیں ہے میرے دوستو۔ یہ اس ملک کو آگے نہیں لے کر جائے گی بلکہ پیچھے کی طرف لے کر آئے گی۔ اور آپ تو اوورسیز ہیں، جو پاکستان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا جو دار و مدار ہے آپ لوگوں کی ریمیٹنس کے اوپر ہوتا ہے، اور یہ ملک تبھی ترقی کرتا ہے۔ نظام جو ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ لوگ آتے رہتے ہیں، نئے نئے چہرے، لوگ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، تو ان چیزوں کو آپ قطع نظر اس ملک کی ترقی کا خیال کریں۔ امید کرتا ہوں جی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ وارث۔